تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. مسجد الحرام میں مطاف میں لوگ بیگ میں جوتے رکھ کر طواف کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر جوتے پاک ہوں تو پہن کے بھی طواف کرنا جائز ہے. کسی سے بیعت ہونا ضروری ہے، اس زمانے میں تو ضروری ہے تاکہ اس کے لیے کوئی تو نگرانی کرنے والا، ہدایت دینے والا ہو. لیکن بیعت اس سے کریں جو خود متبع سنت محمد مصطفیٰ ہو. پیش امام کے آگے نماز نہیں ہوتی. بعض علماء کہتے ہیں اگر آگے اس کے سترا ہو تو پھر ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہی کریں کہ دیکھیں نا، مثلاً یہ کعبہ شریف ہے، امام اس طرف کھڑا ہے، بس اس طرف کوئی آگے نہ ہو. اگر ادھر سے آگے ہو تو کوئی حرج نہیں. صحابہ کے دور میں بھی حجر اسود پر بوسے میں اسی طرح دھکم پیر، حضرت عمر کے کپڑے پھٹ جاتے تھے، دھکم پیر کیسے نہیں ہوتی تھی؟ وہ تو ہوتی تھی. حضور کو روکنا بھی پڑا کہ عمر تم بڑے زور والے آدمی ہو، ہم کیا کرو لوگوں پر. عصر کی نماز جہاں یہاں پڑھی جاتی ہے، حنفی مسلک کے لحاظ سے وہ وقت نہیں ہوتا، لیکن حنفی علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ حرم کی نماز کبھی نہ چھوڑیں. حنبلی مسلک کے مطابق پڑھ لیں، لیکن پڑھیں جماعت کے ساتھ. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ فتویٰ موجود ہے. کہتے ہیں گاؤں کی مسجد میں مولوی صاحب نے مسجد کے لیے چندے کا اعلان کیا. اس میں بعض سود خوار بھی ہوتے ہیں اور کون فرشتے ہوتے ہیں. بہرحال چندے میں جو دیں گے اس کے لیے تو حلال ہے نا، سود کھایا تو انہوں نے کھایا ہے، ان کو سزا ہوگی، کھانے والوں کو. ضعیف العمر اور معذور لوگوں اور عورتیں کیا کریں؟ دور سے اشارہ کریں، بوسے کے کیا مقام ہے؟ تمہیں تو بوسے کی مرض پڑ گئی ہے نا. جب تک قبر پہ بوسہ نہ دو تمہارا عبادت نہیں ہوتی. تم حجر اسود کو بوسہ نہ دو تو حج نہیں ہوتا. خدا کا خوف کرو. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا بوسہ دو یا اشارہ کرو. باقی کی حالت میں ہوں، وضو نہیں ہے، قرآن شریف چھو سکتے ہاتھ، بہتر یہی ہے کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، دیکھ کے پڑھتی رہیں. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایک روایت میں فضیلت ہے اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن اللہ نصیب کرے تو ضرور پڑھو. نماز کے ذریعے اگر اللہ کے آگے توبہ کریں، نماز میں سورۃ توبہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے، لیکن سورۃ توبہ کا تو بھی توبہ سے تعلق نہیں ہے. کوئی بھی سورت پڑھیں، 2 رکعت توبہ کی نیت سے پڑھ کے اللہ کے آگے سچے دل سے توبہ کریں. دین اور دنیا کے کاموں میں استقامت کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کریں. ٹیلی فون پر بھی بیعت ہو سکتی ہے. ہاں کوئی نکاح تو نہیں ہے نا کہ نہیں ہو سکتا، بیعت تو ہو سکتی ہے. اگر کسی نے جبری طلاق، وہ بھی ہو جاتی ہے. اور 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 ہی ہو جاتی ہیں. تمام ائمہ کا اسی پہ اتفاق ہے. 4 امام کہتے ہیں کہ 3 ہیں. کچھ علماء اہل حدیث رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک لفظ میں 3 دے تو 1 ہوتی ہے، لیکن جمہور امت کہتی ہے کہ نہیں، 3. اگر عورت غیر محرم مردوں کی موجودگی میں باپردہ نماز پڑھے، نہیں، سجدے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹانا ہوگا. میری بیٹی نماز میں کون تمہیں دیکھے گا؟ کوئی اتنا بے حیا ہے کہ نماز پڑھتی ہوئی عورت کو دیکھے؟ اسی لیے اگر ہاتھ کھلے ہوں، چہرہ کھلا ہو، کوئی بات نہیں. میری بیوی کی، میری عمر 47 سال ہے، بیوی کی عمر 26 سال ہے. بیوی کہتی ہے کہ کلر لگا کر، کالا کلر لگاؤ اپنی بالوں کو. تم اس کو کہو کہ تم سفید کلر لگاؤ. اگر تم بوڑھی بننا نہیں چاہتی ہو تو میں کیوں منہ کالا کروں؟ کالا سب سے پہلے رنگ فرعون نے لگایا ہے، اب تمہاری مرضی ہے. لیکن بیوی کو خوش کرنا ہے نا، اس کا طریقہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی براؤن کلر لے لیں، ڈارک براؤن، میڈیم براؤن، لائٹ براؤن. تمہارا کام بھی ہو جائے گا، بیوی بھی خوش ہو جائے گی.
کہتے ہیں علماء کہتے ہیں جہاد میں جانے والا لگا سکتا ہے، نئی شادی کرنے والا لگا سکتا ہے، ہاں جی لگا سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے پھر کیا حرج ہے؟ دیکھیں سفید داڑھی جو ہے نا یا سفید بال، حضرت سیدنا ابراہیم کے بال جب سفید ہوئے نا داڑھی کے، سب سے پہلے انہوں نے سفید بال دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ وقار ہے مسلمان کا۔ تو آپ نے دعا کی کہ اللہم زدنی وقار۔ حضور پاک کی داڑھی مبارک میں صرف 17 بال سفید تھے، باقی داڑھی مبارک آپ کی سیاہ تھی۔ اور اسی طرح بہت سارے صحابہ جو ہیں جیسے کہ حضرت عثمان سب مہندی لگاتے تھے، اور مہندی میں اگر آپ کو مل جائے قطم کہتے ہیں نیل کے پودے کے پتے، وہ اتنا خوبصورت رنگ ہوتا ہے، حضور نے اس کو بڑا پسند کیا، الحنا والقطم۔